ناظرین، اس دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم میں امتیاز کیا ہو۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ایسے ہی چند قابل لیڈروں میں ہوتا ہے جو کمزور اور ناداروں کے لیے ہمیشہ بہترین خدمات سر انجام دیتے رہے، اور جنہوں نے اپنی فہم و فراست سے تمام اہل اسلام کو انگریزوں کے ظلم سے نجات دلائی۔ میں ہوں میاں توصیف، اور اردو وژڈم کی آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات بیان کریں گے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی آپ تک رسائی ممکن ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح ایک اصول پسند انسان تھے، اور دوران وکالت ان کا اصول تھا کہ وہ مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ پیشیوں کے حساب سے چارج کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مقدمے کی وکالت کی خواہش کی۔ اس تاجر نے جب آپ سے وکالت کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ پیشیوں کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ جس پر موکل نے فی پیشی فیس کا پوچھا تو آپ نے 500 روپیہ فی پیشی کا کہا، مگر موکل کے پاس کل رقم 5000 تھی اور اس کا مطالبہ تھا کہ آپ 5000 روپے میں اس کا مقدمہ لڑیں۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ممکن ہے یہ مقدمہ طوالت اختیار کر جائے اور رقم ناکافی ہو، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی 500 روپیہ فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ طے ہوا کہ محمد علی جناح اپنے اصول کے مطابق مقدمہ لڑیں گے، مگر آپ نے اپنی عقل و دانش سے وہ مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور تاجر سے فیس کے 1500 روپے طلب کیے، مگر تاجر نے 5000 روپیہ دینے کی خواہش ظاہر کی، جس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر ان سے شدید حسد اور نفرت کرتا تھا۔ ایک دن جب پروفیسر ڈائننگ روم میں اپنا لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنی کھانے کی ٹرے لے کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو یہ بہت ناگوار گزرا اور اس نے جناح سے تلخ لہجے میں کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور ایک سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ آپ پریشان مت ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر کسی اور میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر تلملا اٹھا اور اس نے اسی وقت جناح سے انتقام لینے کا سوچ لیا۔ اگلے ہی روز پروفیسر نے جناح سے ایک سوال کا جواب طلب کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی، تو تم کس بیگ کا انتخاب کرو گے؟ جناح نے بنا ہچکچائے جواب دیا کہ دولت کو۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ظاہر ہے ہر انسان اسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین و کرام، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے دلی سے ممبئی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے، جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرنے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپیہ دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی کافی لمبا تھا۔ اس خاتون نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا، لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت پر بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات مجھے لکھ کر سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپیہ دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر فوراً اپنی جیب میں ڈال لیا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رک گئی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آئے اور میں نے وہ پیپر انہیں تھما دیا۔
اور یوں اس بلیک میل کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر پر چل دیا۔ اردو وژڈم کے معزز ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ زبان زد عام ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھے، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر، اب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے، اسی لیے منٹوں میں سب جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے لوگوں کے سامنے اپنی سگریٹ کو جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جلنے کے بعد جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو اب تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا، بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے یہ گر جاتا۔ لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اردو وژڈم کے معزز ناظرین، قائد اعظم ایک ایسے لیڈر تھے کہ جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل کا ٹکٹ ان کے ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اسے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے مجھے دوسرا ٹکٹ بنا دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر غصے سے طیش میں آ گئے اور کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑوانے کی کوشش کی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ اردو وژڈم کے معزز ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنا بڑا مرض ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں یا انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو یہ مکار لوگ مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر دشمنوں کو میری اس بیماری کا راز پتہ لگ جاتا۔ اردو وژڈم کے معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کوشش۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی بنائیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی جلد، اپنا خیال رکھیے گا۔